سيدنا وشفيعنا بالقائم المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت ہی کلوز ہے، بہت ہی قریب ہے، تاکہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کے نفس کو پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کوئی ہوئی گمراہی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان ان مجالس میں جو گفتگو چلی اس کا خلاصہ دو جملوں میں یہ ہے کہ رسول کا خاندان جس احترام اور جس عزت کا مستحق تھا، نہ تاریخ نے اس کو دی، نہ امت نے وہ سلوک اس کے ساتھ کیا جس کا وہ مستحق تھا۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے واسطے میں نے آپ کو اسلامی ہسٹری کے انالیسس پیش کی کہ دو خاندان تھے، بنی امیہ کا خاندان، ایک بنی ہاشم کا خاندان۔ پری اسلامک ٹائم میں بھی ان میں آپس میں اختلافات رہے، مگر اسلام آنے کے بعد اختلاف نے مذہبی رنگ لے لیا۔ بنی امیہ کافروں کی طرف ہو گئے، بنی ہاشم اسلام کی طرف ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں مکے میں رسول اللہ کو بنی امیہ ستاتے رہے 12 سال تک، اور پھر مدینے جب حضور آ گئے تو برابر لشکر لے کے آتے رہے ان لوگ۔ 20 برس رسول کی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں بنی امیہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب 20 برس کے بعد یہ اسلام لائے، حالانکہ مصلحتاً جان بچانے کے لیے اسلام لائے تھے، لیکن اچانک اتنے پاپولر ہو گئے اسلام میں کہ 10 برس کے اندر اندر اقتدار پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور پہلے یہ ایک صوبے کے گورنر بنے، اس کے بعد پورے عالم اسلامی پر چھا گئے اور مدتوں چھائے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی پوری تاریخ انہی کے زیر نگرانی مرتب ہوئی۔ اسلام کا صدر اول انہی کے زیر سایہ رہا۔ صحابہ و تابعین و تبع تابعین، وہ لوگ کہ جو ہمارے اوریجنل سورسز ہیں، پہلے سورسز ہیں حدیث اور تفسیر اور واقعات اسلامی کو لینے کے لیے، وہ سب ان سے متاثر رہے۔ اس طریقے سے اسلام کے امرت میں بنی امیہ کا زہر مل گیا۔ اب ایسے حالات میں ہم کیا کرتے اور کس طریقے سے سچائی کو معلوم کرتے، یہ ہمارے واسطے ایک مسئلہ تھا، ایک پرابلم تھی، ایک مشکل تھی۔ ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے مسلسل ان مجلسوں میں جو پڑھی ڈسکس کرتا رہا اور گفتگو کرتا رہا کہ بنی امیہ کے اقتدار میں آ جانے کے بعد ایسا منظر پیش کیا گیا گویا اصلی دین کے دشمن بنی ہاشم ہیں۔ کل میں نے آپ کو سنایا کہ علی کو شام میں کس طرح برا کہا گیا علی کی زندگی میں، اور اس کے بعد پھر پورے عالم اسلام میں علی ابن ابی طالب کو 70 برس تک ممبروں پر برا کہا گیا۔ جو نسلیں پیدا ہوئی اور جوان ہو کے بڈھے ہو گئے، کئی جنریشن آتی ہیں 70 برس کے اندر۔ آپ غور کریں، یہ تو مولا علی کے کردار کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد بھی تاریخ میں علی زندہ رہے۔ عزیزان گرامی،
مولا علی کے اگر ہر معجزے سے انکار کر دیا جائے تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ ہمیشہ بہت لمبے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کی حکومتیں ہوں یا 1000 برس پہلے کی حکومتیں ہوں یا 2000 برس پہلے کی حکومتیں ہوں، حکومت کے ہاتھ ہمیشہ بہت قوی اور بہت لمبے ہوتے ہیں، اور حکومت جس کے کردار کو بگاڑنا چاہے، جس کی تصویر کو خراب کرنا چاہے، جس کے کریکٹر کو ڈارک پینٹ کرنا چاہے، اس کے واسطے بہت آسان ہوتا ہے۔ کیا مولا علی کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ 700 برس تک حکومت علی کے خلاف رہی، اور 700 برس سے اس اندھیرے دور سے جب علی ابھرے تو اس شان سے ابھرے کہ تاریخ میں بھی علی ہے، تفسیر میں بھی علی ہے، حدیث میں بھی علی ہے، فقہ میں بھی علی ہے، اسلام میں بھی علی ہے، قرآن میں بھی علی ہے، خلافت میں بھی علی ہے، امامت میں بھی علی ہے۔ اسلام کا کوئی سلسلہ بغیر علی کے مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ معجزہ کردار حیدر کرار نہیں ہے تو اور کیا؟ صلوات قانون کو بدلیں، اور اس کے نتیجے میں آج جو اسلام پرابلمس میں ہے اور مشکلات میں ہے، جیسا میں نے کل آپ کی بیان میں اشارہ کیا تھا کہ ہم ان امیدوں اور ان وعدوں کو پورا ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہم سے کیے گئے تھے، تو اسی وجہ سے کہ وہ صحیح اسلام ہے ہی نہیں، اسلام پر اسلام کی پالش ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، جیسے میں نے ایک دن مجلس میں آپ کو سنایا تھا کہ لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، مسجد، پاک، نیاز، حلال، وہی مثال یاد ہے نا؟ تو اسی طریقے سے لفظوں کے معنی بدل دیے گئے، خلافت کے ساتھ راشدہ، حدیث کے ساتھ صحیح، سینکڑوں چیزیں ایسی اسلام کا تصور ہی بدل دیا، اور اس طرح بدل دیا کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا۔ لفظ بیعت کا کنسپٹ بدلا گیا رسول اللہ کے بعد، اور آج تک مسلمان دیوانہ ہے کہ بیعت ہو گئی ہاتھ پر، بیعت ہو گئی ہاتھ پر، صاحب فائنل ہو گیا معاملہ۔ وہ بیعت کا کنسپٹ ہی بدل دیا بالکل، وہ بیعت ہی نہیں ہے جو رسول کے ہاتھ میں ہوئی۔ بعض والوں کے ہاتھ میں جو بیعت ہوئی وہ کچھ چیز ہی نہیں ہے، نتھنگ، مگر کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، محض حکومت کا زور۔ لفظ جہاد ایک اسلامی ٹرم ہے، جہاد کا کنسپٹ ہی بدل دیا۔ جو جہاد رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہ جہاد رسول اللہ کے بعد نہیں رہا، جو بیعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی وہ بیعت رسول اللہ کے بعد نہیں رہی۔ بیعت کیا ہے؟ حضور سرور کائنات مان لیجیے سویرے یہاں تشریف فرما ہوئے، آن کے اظہارخانے میں تشریف فرما ہوئے، اور 1000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ باندھ کے بیعت کی، تو سویرے جس وقت حضور کے ہاتھ جب آئے ہیں حضور یہاں آستانے میں، تو اس وقت بھی مرسل اعظم تھے یا نہیں تھے؟ شام کو جب نکل کے گئے 1000 آدمیوں سے بیعت لے کے، جب بھی وہ مرسل اعظم تھے تو ان کی حیثیت میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی، ان کا اسٹیٹس تو نہیں بدلا۔ وہ رسول سویرے بھی تھے جب بیعت لینے آئے تھے، اور رسول اس وقت بھی تھے جب بیعت لے کے شام کو گئے، اور دن بھر میں 1000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ لیکن وہ 1000 آدمی جب سویرے بیعت کرنے آئے تھے تو کافر تھے، جب بیعت کر کے گئے تو مسلمان تھے۔ یہ کون ہوا بیعت سے؟ رسول ویسے ہی رسول رہے جیسے تھے، جس نے بیعت کی وہ بیعت کے پہلے کافر تھا، بیعت کے بعد مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت۔ بعد میں جس بیعت کا اسلام میں بڑا زور ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں اگر کوئی صاحب بیعت لینے کے لیے آن کے یہاں بیٹھے تو جب آئے تو ایک آرڈینری آدمی تھے، جب 1000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ خلیفہ ہو گئے۔ ہم جیسے سویرے مسلمان تھے ویسے شام کو مسلمان رہے۔ ایک اپنی بیعت سے دوسرے کو بدلتا ہے، ایک دوسرے کی بیعت سے خود بدلتا ہے۔ بیعت کا کنسپٹ بدلا کہ نہیں بدلا؟ آپ مجھے بتائیے، انصاف سے رسول اللہ کے ہاتھ میں جو بیعت ہوئی وہ اور تھی، اور بعد میں جو بیعت چلی وہ اور تھی۔ اسلام کے اندر بیعت کا تصور ہی بدل گیا۔ ہماری جان پر دو رہے تھا، بیعت ہو گئی
مسلم نہیں ہے؟ چنانچہ حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ میں جو جہاد مشہور ہیں، بدر، احد، خندق، تینوں مدینے کے قریب ہیں۔ مکے سے کافر چل کے آتا ہے مدینے تک، رسول مدینے کے باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ افینس کون کر رہا ہے؟ جو 200 میل سے زیادہ چل کے آ رہا ہے۔ ڈیفینس کون کر رہا ہے؟ جو اپنے گھر کے دروازے پر نکل کے لڑ رہا ہے۔ یا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہیں کہ ہماری زندگی مشکل ہو جائے، ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے، ہماری سیکورٹی خطرے میں پڑ جائے، تو ہم وہاں جا کے مقابلہ کریں، جیسے خیبر کا مقابلہ۔ لیکن رسول اللہ کے بعد مال غنیمت کی تلاش میں، ملک گیری کی حوث میں، اقتدار کی لالچ میں جو لڑائیاں لڑی گئیں ان کو جہاد کا نام دیا گیا۔ غور کیجیے گا، ان کو جہاد کا نام دیا گیا۔ عوام الناس کو مذہب کے نام کے اوپر بھڑکایا گیا، مذہب کے نام پر آرگنائز کیا گیا، مذہب کے نام پر ان کے سینٹیمنٹس کو جوش میں لایا گیا، اور اس کے بعد بڑھا دیا گیا ان کو۔ اور لطف کی بات یہ ہے، اسلام کہاں پر اسلام ہے بھائی؟ ہمیں سمجھائیے تو صحیح۔ عروج اسلام ہو رہا ہے، ہاں کچھ نہ کہیے، عروج اسلام ہو رہا ہے، عروج اسلام ہو رہا ہے، عروج اسلام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا دین خدا ہے، کیوں نہ عروج ہو؟ عروج ہو رہا ہے۔ کیسے عروج ہو رہا ہے؟ کہتے دیکھتے نہیں آپ؟ ایران پر قبضہ ہو گیا، عروج اسلام ہے۔ شام پر قبضہ ہو گیا، عروج اسلام ہے۔ مصر پر قبضہ ہو گیا، عروج اسلام ہے۔ عروج اسلام ہے؟ آپ عروج اسلام سے جلتے کیسے مسلمان ہیں؟ ارے کیسے مسلمان ہیں عروج اسلام سے جلتے ہیں؟ آپ کے اسلام کو عروج نہیں دیکھا جاتا؟ عروج اسلام ہوتا رہا تھا، آپ چلیے الحمدللہ عروج اسلام ہو رہا ہے۔ حکومت کا مزاج یہ ہے کہ پھیلتی ہے اور اس کے بعد پھر سمٹتی ہے۔ یہ عجیب و غریب حکومت کبھی ایک طرح نہیں رہتی۔ گریٹ برٹن سے گریٹ برٹن ہوا، اور گریٹ برٹن سے جی غائب ہو گیا۔ بھائی ایک وقت وہ تھا کہ سورج نہیں ڈوبتا تھا، اب سورج نکلتے ہی۔ تو حکومت کا مزاج ہی ہے، حکومت کا مزاج ہی ہے، اس کے اندر کسی کو الزام نہیں ہے۔ حکومت کا مزاج ہی ہے۔ دنیا کی آپ پوری حکومت کی ہسٹری پڑھیے، عروج و زوال، عروج و زوال، عروج و زوال، حکومت کی داستان ہے، عروج و زوال ہی پڑھے۔ کسی ملک میں بھی آپ نہ دیکھیں گے کتاب ایک ہی عروج و زوال کی کہانی۔ توجہ چاہتا ہوں مزیدان گرامی، عروج اسلام، عروج اسلام، عروج اسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حکومت اپنے مزاج کے اعتبار سے حد تک پھیل کے جب اس کا ڈاؤن فال ہوا تو ہم والے نے لکھا زوال اسلام۔ ہم نے کہا قلم پھیلاؤ، زوال کیسا بھائی؟ دین خدا کو زوال کیسا؟ توجہ چاہتا ہوں، زوال اسلام کیسے؟ زوال اسلام کہا دیکھتے نہیں ہو؟ نکل گئے علاقے، دیکھتے نہیں ہو؟ اسپین نکل گیا، دیکھتے نہیں ہو؟ یہاں سے وہاں تک مسلمانوں کے اختیار کا پرچم جو پھیلا ہوا تھا وہ دوسروں کے قبضے میں چلا گیا۔ معلوم ہے کہ آپ نے حکومت کے حاصل کرنے کا نام عروج رکھا تھا، بلند میناروں کا نام عروج رکھا تھا، عالیشان محلوں کا نام عروج رکھا تھا، چلکتے خزانوں کا نام عروج رکھا تھا۔ جب ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا نماز کی 17 رکعت کی 12 رہ گئیں؟ یعنی نماز تو اب بھی 17 رکعت ہے۔ کیا رمضان کے 30 روزوں کے 15 رہ گئے؟ حج کے آدھے مہینے کے روزے رہ گئے؟ کہا نہیں، روزے تو اب بھی وہی مہینہ بھر کے ہیں۔ کیا حج کے ارکان کچھ کم ہو گئے؟ کہا نہیں، حج تو اتنا ہی ہے۔ کیا قرآن کے سوروں میں کچھ گھٹ گئے، کم ہو گئے؟ کہا نہیں، قرآن تو اتنا ہی بڑا ہے۔ کیا اللہ کی سچائی اور وحدانیت مشکوک ہو گئی؟ کہا نہیں، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ کیا محمد کی رسالت عظمیٰ میں فرق آ گیا؟ کہا معاذ اللہ، اس میں کیا فرق آ گیا؟ تو پھر عروج زوال اسلام ہوا کہاں؟ اس کا مطلب یہ آپ نے نظریہ عروج غلط قائم کیا تھا جو زوال سامنے آیا۔ تو زوال اسلام کا ذمہ دار نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے، وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے نظریہ عروج غلط دیا تھا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی پرابلم کیا ہے آج وہ سن لیجیے، اور میں جس بیان کو آج 5 دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا
آج چھٹے دن اختتام کی منزل پر لا کے اپنے کلام پر نہ ختم کرتے ہوئے مولا علی کے کلام پر ختم کرنا چاہیے۔ میرا 5 دن کا بیان اگر آپ نے سنا ہے تو 5 دن کا بیان بنی امیہ اور بنی عباس کا بنی امیہ اور بنی ہاشم کا ایک کمپیریزن ہے۔ 5 دن کے بیان میں بنی امیہ اور بنی ہاشم کا ایک کمپیریزن ہے 5 دن کے بیان، پری اسلامک ٹائم سے لے کے رسول اللہ کے بعد تک۔ اب آئیے میں اپنے بیان کے اس مضمون کا خاتمہ بھی بجائے اس کے کہ اپنے بیان کا کروں جو کوئی کانٹروورسی ہو، صحیح ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، تو مولا علی کے ارشاد کے اوپر اس کا خاتمہ کروں اپنے سبجیکٹ کا کہ مولا علی نے کیا فرمایا، ارشاد امیر المومنین کیا ہے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے لیے۔ ریفرنس کے لیے نہج البلاغہ اس کا مکتوبات کا سیکشن جو ہے، لیٹر کا حدود لکھے ہیں اس کا سیکشن جو ہے، اس میں آپ دیکھیے آپ کو خط ملے گا جس کا ایکسٹریکٹ میں پڑھ رہا ہوں، جہاں سے میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں 3 حصے ہیں، خطبے ہیں، اس کے بعد خطوط ہیں، اس کے بعد چھوٹے کلمے ہیں۔ اس کا دوسرا سیکشن جو ہے خطبوں والا، اس کے خطوں والا، خطوط والا، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ امیر المومنین حضرت علی معاویہ کو خط لکھ رہے ہیں اور اپنے اور اس کے خاندان کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو۔ اپنے اور اس کے خاندان کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو۔ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خلیفہ کا ارشاد ہے۔ یہ ہمارے امام کا ارشاد ہو یا نہ ہو، عالم اسلام کے خلیفہ کا ارشاد ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو۔ فرمایا منا النبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تم میں سے ہے۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، خدا کا شیر ہم میں سے ہے اور جھوٹے معاہدوں کا شیر تم میں سے ہے۔ کافروں نے آپس میں حلف لے کے ایک کو اسد الاحلاف بنایا تھا اسلام کے خلاف۔ منا سیدۃ نساء اہل الجنہ ومنکم حمالۃ الحطب، جنت کی عورتوں کی سردار بیوی ہم میں سے ہے۔ قرآن نے جسے لکڑیاں ڈھونے والی عورت کہا ہے وہ تم میں سے ہے۔ منا سیدہ شباب اہل جنہ ومنکم صبیان النار، سردار جوانان نے جنت بچے ہم میں سے ہیں اور جن کو رسول نے جہنمی لڑکے کہا وہ تم میں سے ہیں۔ لیس المؤمن کالمنافق لیس الطلیق کالمہاجر، مومن اور منافق ایک پلے میں نہیں بولے جا سکتے۔ بس میں رسول کے آزاد کردہ غلام اور ہجرت کا شرف حاصل کرنے والے ایک نظر سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی بدنصیبی کیا ہوئی؟ اسلام کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ تخت اسلام پر اور اقتدار اسلامی کے اوپر رسول کے بدلے جھٹلانے والے آئے۔ اقتدار اسلامی اللہ کے شیر کے بدلے اسد الاحلاف کے ہاتھ میں رہا۔ اقتدار اسلامی میں جو عورتوں کا کردار تھا وہ بجائے جنت کی بیویوں کی سردار بیوی کے ہاتھ میں رہتا، وہ حمالۃ الحطب کے ہاتھ میں آیا۔ اسلام کی تصویر پیش کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ سردار جوانہ نے جنت سامنے آتے، وہ صبیان النار جہنمی لڑکے سامنے آئے۔ لہذا اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہ آئی۔ دور اقتدار میں، دور حکومت میں، جس کو یہ دور عروج کہتے ہیں، اس میں جو کچھ کیا اس کا بھگتمان اب نسلوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جب علم میں، کمال میں، حیثیت میں، اقتدار میں مسلمان کہیں کا نہیں رہا، جب علمی اعتبار سے وہ اتنا مایوس اور پست ہو چکا ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ایسا مرکز نہیں ہے جو علمی اعتبار سے متاثر کر سکے۔ صنعت و حرفت میں اس کے پاس کوئی صنعت نہیں ہے، وہ جھومتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے یہ سوچ سوچ کے قرآن ہمارے پاس ہے۔ عزیزان گرامی، چلتے چلتے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے
کہ اس ملک میں رہ کے یا ہندوستان میں رہ کے یا کسی ایسے ملک میں رہ کے جہاں کے اوپر دوسری قومیں بھی رہتی ہوں سوائے مسلمانوں کے، مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات چند منٹ ہم اس سے تھوڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کوئی کینیڈا میں رہتے ہیں، کوئی یورپ میں رہتے ہیں، تو یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، کینیڈا میں رہنے والے، انڈیا میں رہنے والے یا افریقہ میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے بنسبت ان مسلمانوں کے جو مسلم دیشوں میں رہتے ہیں، جو مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ان کی علاقوں سے ذمہ داری ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیے میرے پہلے لفظوں کا حیرت میں نہ کیجیے، پڑھ جائیے گا، میں اس کی توضیح کروں گا۔ وہ مسلمان جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے، اور وہ مسلمان جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی فٹ پاتھ پر رہتا ہے۔ فٹ پاتھ پر رہنے سے بگڑ نہ جائیے گا، فٹ پاتھ پر رہنے کا مطلب سمجھیے، گھر میں اگر ہم اپنے رہتے ہیں تو لڑیں یا جھگڑا کریں یا آپس میں کوئی اختلاف ہو یا کچھ بھی ہو، گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گا۔ لیکن فٹ پاتھ پر رہ کے اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو چار سڑک والے دیکھیں گے۔ مسلم دیشوں میں جو لوگ رہتے ہیں، مسلم کنٹریز میں، وہ اچھے ہیں، برے ہیں، چوری کریں، بدی کریں، نیکی کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، جج بھی وہی ہے، وکیل بھی وہی ہے، کورٹ میں بھی وہی ہے، عدالت بھی انہی کی ہے، کچہری بھی انہی کی ہے۔ آپ کی برائی آپ ہی کے اندر گھوم پھر کے رہے گی، باہر والے کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن ہندوستان میں یا امریکہ میں یا لندن میں یا کینیڈا میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارا کیریکٹر جو ہے وہ ساری دنیا میں مشہور ہوگا۔ یعنی جیسے فٹ پاتھ پر کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو تو ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ یہ گھر والے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر ہمارا ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ ہمارا ہر فرد مبلغ ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پائجامہ اونچا کر کے بستر سسلیاں باندھ کے نکل جائیے تبلیغ کرنے۔ یہ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے کوئی تبلیغ کی جائے۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر، ہمارا عمل، ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ تبلیغ کرتی رہے گی لوگوں کے اندر، ہم کو دیکھ کے لوگ سمجھیں گے اسلام کیا ہے۔ تو ہم اسلام، کون سا اسلام پروجیکٹ کریں، کون سا اسلام دنیا کے سامنے پیش کریں، کون سا اسلام انسانوں کے سامنے لائیں جو اسلام کی تبلیغ ہو؟ تو عزیزان گرامی، اسلام دو ہیں۔ یہ محنت میں نے اسی لیے کی ہے 5 دن کہ چھٹے دن یہ سناؤں آپ کو۔ اسلام دو ہیں، ایک بنی امیہ والا اسلام ہے، ایک بنی ہاشم والا اسلام ہے، ایک نبی والا اسلام ہے، ایک جھٹلانے والے والا اسلام ہے، ایک جنت کے جوانوں کے سردار والا اسلام ہے، ایک جہنمی لڑکوں والا اسلام ہے۔ محمد والا اسلام جو ہے وہ کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، اخلاق ہے، محبت ہے، غیروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، دشمنوں کے ساتھ مسکرا کے ملنا ہے، تکلیف دینے والوں کے ساتھ بھی راحت پہنچانا ہے۔ بنی امیہ والا اسلام جو ہے وہ جھوٹ ہے، دغا بازی ہے، غبن ہے، ملک گیری ہے، اقتدار کا حاصل کرنا ہے، ظلم و جور حاصل کرنا، ظلم و جور سے چیزوں کو چھیننا ہے، اقتدار پا کے بدل جانا ہے، احساس فراموشی ہے۔ آج چونکہ دنیا میں ہر حکومت سے پہچانا جاتا ہے، ہر معاملہ حکومت سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ بنی امیہ والے اسلام کے پاس ہمیشہ حکومت رہی، چاہے وہ بنی امیہ کے نام سے نہ رہی ہو مگر اسپرٹ وہی تھی۔ یہ واضح رہتا ہے بنی امیہ کے نام سے نہ رہی ہو، وہ بنی عباس کے نام سے رہی ہو، وہ ترک و تاتار کے نام سے رہی ہو، وہ ایوبی خاندان کے نام سے رہی ہو، وہ مغل فیملی کے نام سے رہی ہو، کسی نام سے رہی ہو، مگر اسپرٹ وہی رہی، ظلم و جور والی۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ حکومت والی اسلام کو انٹروڈیوس کرنے نکلیے گا تو کہیں سے داد نہ ملے گی سوائے شکایتوں کے، سوائے الزاموں کے، سوائے نفرتوں کے، سوائے برائیوں کے، سوائے دہشت گردیوں کے الزام کے، سوائے اس بات کے کتاب آپ کو ہمیں ٹیررسٹ معلوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہ ملے گا۔ لہذا اس کے واسطے آپ کو اگر اسلام کی سچی تبلیغ کرنا ہے تو آپ کو اہل بیت کا اسلام پیش کرنا پڑے گا۔
اس کے واسطے محمد و آل محمد کا اسلام پیش کرنا پڑے گا. اس کے واسطے وہ اسلام پیش کرنا پڑے گا جہاں سر پر کوڑا ڈالنے والی کی عیادت کو جایا جاتا ہے, جہاں 20 برس ستانے والوں کے اوپر قابو پا کے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے, جہاں قاتل کے لیے جامع شیر بھجوایا جاتا ہے, جہاں پورا گھر لٹا کے بھی امت کے لیے دعا کی جاتی ہے, بد دعا نہیں کی جاتی. اور عزیزان گرامی, اگر دنیا اس کا ثبوت مانگے تو کربلا نے ہمیں ثبوت فراہم کر دیا ہے. کربلا نے اتنا واضح ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ اب اس کے بعد اس سے زیادہ واضح ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دوپہر میں میدان میں 2 لشکر کھڑے ہیں ٹکرانے والے, اور دونوں کلمہ گوؤں کے لشکر ہیں, دونوں مسلمان ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا نے ثابت کر دیا کہ اسلام 2 ہے. ایک اسلام وہ ہے جس کی قیادت یزید کر رہا ہے, ایک اسلام وہ ہے جس کی قیادت حسین کر رہے ہیں. لہذا یزید والا اسلام جو ہے وہ طاقت و اقتدار والا اسلام ہے, حسین والا اسلام جو ہے وہ سیرت و کردار والا اسلام ہے. آج دنیا کے انسانوں کو یزید کی طاقت متاثر نہیں کرے گی, لیکن آج بھی اگر علی اصغر کی مسکراہٹ پیش کی جائے تو دنیا کا دل ہل جائے گا. 6 مہینے کے بچے کی مسکراہٹ متاثر کر لے گی. کسی بہت بڑے طاقتور لشکر کے ظلم و ستم جو ہے وہ انسانوں کے دل میں سوائے نفرت کے بیج بونے کی اور کچھ نہیں. آج یقین مانے آپ کہ اقدام حسینی اور شہادت حسینی کو ایک دوسرے اینگل سے اگر آپ دنیا کے سامنے پیش کیجئے کہ حسین کا احسان کسی ایک فرقے پر نہیں ہے بلکہ پوری عالمی انسانیت پر ہے, اس لیے کہ وہ لوگ جن سے حسین لڑ رہے تھے وہ خالی حسین کے دشمن نہیں تھے, وہ پوری ہیومینٹی کے دشمن تھے. اس لیے کہ 3-6 مہینے کے پیاسے بچے کو جو تیر مارے پانی کے بدلے, کیا دنیا میں اس سے بڑا بھی کوئی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ اور عزیزان گرامی, مجلس میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے آن کے بیٹھتے ہیں. اگر کوئی شخص مجلس میں کسی بچے کو زور سے تماچا مار دے تو میں نے مانا کہ وہ ایک آدمی بڑا سنگدل اور پتھر ہے جس نے بچے کو تماچا مارا, مگر 10 آدمیوں کو تو بولنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کہیں بچے کو اتنے زور سے تماچا مارا جاتا ہے. تو ہم یہ بات مانیں گے کہ وہ ایک پتھر دل تھا جس نے تماچا مارا, باقی مجلس میں اچھے لوگ جمع ہیں جنہوں نے اعتراض کیا کہ بچے کو کیوں مارا. لیکن اگر سب تماشا دیکھتے رہے اور ایک آدمی بچے کو تماچا مار دے تو اس کا مطلب ایک دل پتھر نہیں ہے, سارے دل پتھر ہیں. تو کربلا کے میدان میں تیر تو ہرملا نے مارا مگر سارا مجمع دیکھتا رہا, سب چپ رہے. اس کا مطلب ایک ہرملا نہیں تھا, پورا لشکر ہرملاؤں کا تھا. حسین ابن علی کا ان سے مقابلہ جو تھا وہ انسانیت دشمنوں سے مقابلہ تھا. تو عزیزان گرامی, آج دنیا میں اگر یہ تصور پیش کیا جائے اور یہ فکر پیش کی جائے, ہر بابر و اکبر, جہانگیر و عالمگیر, صلاح الدین ایوبی و فاتحین اسلام, یہ پیش کیے جانے کا زمانہ نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کی سچی تصویر ہے. یہ اسلام کی سچی تصویریں نہیں ہیں کہ بنی امیہ نے اپنے اقتدار کے لیے اور بعد میں بنی امیہ کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اپنے اقتدار کے واسطے یہ سب کیا. ہماری خوش نصیبی بھی یہی ہے اور دنیا میں ہماری نذریر اور دکھوں کا راز بھی یہی ہے کہ ہم نے اس اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا. ہم نے بنی امیہ والا اسلام اور بنی امیہ کے چاہنے والوں والا اسلام قبول کرنے سے روز اول انکار کیا. ہم نے ایک لمحے کے لیے اس اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مزاجی اقتدار ہم سے برہم رہا, ہمیشہ برہم رہا, اور ہمیشہ ہم پیچھے گئے, مارے گئے, قتل کیے گئے. اور ہمارے نظریے, ہمارا نظریہ, ہماری فکر کیا تھی, توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, ہماری فکر کیا تھی؟ ہماری فکر یہی تو تھی کہ ہم رسول کے اہل بیت کو سب سے افضل مانتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ کیا ہم خدا کو خدا نہیں مانتے؟ کیا ہم رسول کو رسول نہیں مانتے؟ کیا ہم کعبے کی طرف سجدہ نہیں کرتے؟
کیا ہم قرآن کو کتاب آسمانی نہیں مانتے؟ کیا ہم قیامت کے قائل نہیں ہیں؟ کیا بات تھی ہم نے کر سوائے اس کے کہ اسلام کے اختلافی مسائل میں جب اسلام فہمی کی بات آتی تھی، اسلام سمجھنے کی بات آتی تھی، تو ہم بجائے ان راویوں اور محدثوں کے جو بنی امیہ اور بنی عباس کے ٹکڑوں کو پل کے ان کے ہاتھ دکھا کرتے تھے، ان اہل بیت کے پاس جاتے تھے جو حکومت کو ٹھوکر مار دیا کرتے تھے ہم کے پاس جاتے تھے، یہی قصور تو تھا۔ اور کیا بات ہے، آپ بتائیے کیا بات، ہمارے قصور بتائیے، پڑھے لکھے آدمی کی طرح 2 2 4 کی طرح واضح کیجیے کیا معاملہ، کیا خرابی کی ہم نے؟ علی کے ساتھ رہے، کئی علی والے ہیں، علی علی کیا کرتے ہیں، تو علی کون ہے؟ نہیں پہچانتے آپ علی کو؟ خدا نے ولایت کے لیے چنا، رسول نے دامادی کے لیے چنا، امت نے خلافت کے لیے چنا، تو جن جن نے علی کو چنا ہو سب سے چھوڑ دیجیے، تو آخر میں ہم کو بھی چھوڑ دیجیے۔ کیا انصاف سے بتائیے، یہ تو علی علی کیا کرتے ہیں ہر لوگ، پریشانی کا ہے؟ کوئی غیر ہے علی، کوئی باہر کی چیز ہے علی، کوئی علی نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، علی نے اسلام کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے، علی نے کوئی پریشانی مبتلا کیا ہے اسلام کو؟ ہاں، بنی امیہ کو علی اس لیے نہیں پسند ہے کہ ان کے کافر بزرگوں کو علی نے اپنی تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ ہر چیز کا انالیسس کا زمانہ ہے، تجزیے کا زمانہ ہے میرے بھائی۔ صحیح تو ماتم کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، تو محرم کرتے ہیں، بدعتی ہے۔ بدعتی کیا مطلب؟ بدعتی کیا؟ عزاداری کیا ہے؟ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ رسول کے زمانے میں کہاں تھی؟ حسین شہید نہیں ہوئے تو کہاں تھی؟ حسین شہید نہیں ہوئے، ماتم ہونے لگتا، عزاداری ہونے لگتی، کسی نہ سمجھی کی بات ہے۔ تو جو رسول اللہ کے بعد ہو صاحب ہم تو اس کو بدعت کہتے ہیں، تو بھی اسی بات پر جمع رہی ہے، جو رسول اللہ کے بعد ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت رسول اللہ کے بعد ہو، میں ہوئی وہ تو اسی صرف میں ہوئی جس صرف میں رسول کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس لیے کہ پہلے اعلان رسال رسول ہو گیا، حکم خدا سے کہ علی مولا ہو گئے۔ اب بیعت جو کر رہے ہیں وہ بیعت کر کے اقرار کر رہے ہیں ان کے مولا ہونے کا، علی کو مولا بنا نہیں رہے۔ یہ سمجھ لیجیے، اب جو بیعت ہو رہی تھی تو بیعت سے علی مولا نہیں ہوئے، مولا تو اسی وقت ہو گئے جب حکم پروردگار آیا اور رسول نے اناؤنس کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو مولا تو ہو گئے۔ اب جو بعد میں بیعت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم آپ کے مولا ہونے کو ایکسپٹ کرتے ہیں، سلامات دیتے ہیں محمد۔ خالی سوچنے کی بات ہے، اس کے اندر کوئی علمی مسائل نہیں ہے، بہت سمپل معاملہ ہے۔ لوگ ہم سے خفا ہیں، کیوں خفا ہیں؟ عزاداری، ماتم مسجد، علی علی، حیدری نعرے لگاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، تو کچھ حملہ گڑبڑ علی کے دشمنی کا اثر ہم پر پڑتا ہے۔ تو علی نے کیا حرکت کی جو لوگ علی کے دشمن ہو گئے؟ کیا حرکت علی نے ایسی کی کہ جو علی کو منبروں میں برا کہا گیا، علی کا نام سننا گوارا نہیں ہے، علی کا ذکر گوارا نہیں ہے، علی کے فضائل گوارا نہیں ہے؟ کیا کر دیا علی نے ایسا کہ جو علی کے سے لوگ پریشان ہیں؟ خرچہ علی نے مارا بہت لوگ، قتل بہت کیا، کوئی قبیلہ ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں یا 2 4 آدمی انہیں مار نہ ڈالے ہوں۔ کیا معاملہ ہے بھائی؟
تصدیق کیجیے، اور بگڑنے کی بات نہیں ہے. کیا علی مار کے ان کا کچھ مال وال چھین لیتے تھے؟ نہیں، مال وال تو نہیں چھینتے تھے. اچھا، تو کچھ پرانی خاندانی دشمنی تھی جو مار ڈالتے تھے؟ ان کے بزرگوں سے کچھ عداوتیں لوگوں سے تھی جو موقع ملتا تھا لوگ مار ڈالتے تھے؟ کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. اچھا، کچھ اس قسم کے آدمی تھے وہ کہ آدمی کا خون بہتے دیکھ کے انہیں کچھ پلیجر ہوتا تھا، لطف آتا تھا. ایسا بھی ہوتا ہے تو سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ آدمی کو آدمی مار کے اس کا خون بہتا دیکھ کے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو کچھ اس طرح کا معاملہ تھا ان کا. کچھ بیمار تھے اس طرح کے کہ جو آدمی کا گلا کاٹ کے خون بہتے دیکھ کے وہ خوش ہوتے تھے اور ان کو کچھ لطف آتا تھا. کہا نہیں، ایسی بات بھی نہیں. تو کیوں مار ڈالتے تھے علی؟ کہ اصل میں جو لوگ قتل رسول کو آتے تھے ان کو مار ڈالتے تھے. اچھا، تو اب معلومات کہ علی بیچارے بے خطا تھے. کوئی خطا ضرور رسول نے کی ہوگی. جو لوگ ان کے قتل کو اس بار چلے آتے تھے کرو در کرو گروپ بنا بنا کے اور لشکر بنا بنا کے، وہ علی تھے ان کے رشتے دار، وہ بیچ میں کھڑے رہتے تھے. جو محمد کو قتل کرنے کے لیے آیا بیچ میں انہوں نے مار ڈالا، وہاں تک پہنچے تھے. تو اب ان کے لیے تو صاحب سنا ہے کہ صاحب خلق عظیم تھے اور اپنے دشمنوں سے بھی اخلاق سے ملتے تھے اور غیروں سے بھی وہ پیار کرتے تھے، اور جو ان کو ستاتا تھا اس کو بھی نہیں ستاتے تھے کبھی، بلکہ بہت زیادہ اخلاق کے اچھے تھے اور بہت زیادہ ان کے مزاج میں نرمی تھی. یہ انہوں نے ایسی کون سی بات کی کہ لوگ ان کے دشمن اتنے ہو گئے کہ ان کے قتل کو آیا کرتے تھے برابر، لشکر لے لے کے اور جتھے لے لے کے اور اکا دکا بھی اور گروپ میں بھی تب آیا کرتے تھے جن کو علی مارا کرتے تھے برابر. تو کیا بات ہو گئی جو ان کے دشمن ہو گئے؟ کہیں گے صاحب پہلے تو لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے، ان کو صادق و امین کہتے تھے اور قریش کا تارا کہتے تھے اور سب کہتے تھے. تو بھی بعد میں کون سی ایسی حرکت ہوئی جو دشمن ہو گئے؟ کہا جب سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، جب سے لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے. اچھا، تو اب سمجھ میں آیا کہ اصلی قصور محمد کا بھی نہیں تھا بیچارے، اصلی خطا اللہ کی تھی. دشمن اصلی جو تھے وہ اس کے تھے. اگر اللہ انہیں مل جاتا تو محمد سے نہ بولتے بھی، اسی کو مارتے پیٹتے جو کچھ بھی کرتے. مگر اللہ ملا نہیں تو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے والے کے قتل کے لیے آئے. اگر محمد کو قتل کر لیتے تو دل میں ٹھنڈک پہنچ جاتی، علی سے نہ بولتے. وہاں راستے میں علی کھڑے ملتے تھے، وہ ہر اس آدمی کو مار ڈالتے تھے جو محمد کو قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھتا تھا. تو اب علی کی دشمنی ہوئی. اگر علی کو زیر کر لیتے تو حسین سے نہ لڑتے. حسین سے لڑنا علی کے انتقام میں تھا. اگر حسین کو مٹا دیتے تو عزاداروں سے جھگڑا نہ کرتے. ہندوستان میں، پاکستان میں ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. پرانے زمانے قلعے اس کے اندر نئے عزیز بناتے ہیں. جو کیا فصیل ہوتی ہے، وہ بڑی دیوار جو ہوتی ہے، ایک فصیل اس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری وال ہوتی ہے، سراؤنڈنگ وال جو ہوتی ہے اس کو فصیل کہا جاتا ہے. تو ایک فصیل، دوسری فصیل، تیسری فصیل، پھر اندر جا کے وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں بادشاہ رہتا ہے، کنگ رہتا تھا، جہاں میں ہوتا تھا، اس کو دیوان خاص کہتے تھے وہ. تو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں دیوان خاص میں شمع لا الہ الا اللہ روشن ہے. اس کے چاروں طرف محمد رسول اللہ کی فصیل ہے، اس کے چاروں طرف علی ولی اللہ کی فصیل ہے، اس کے چاروں طرف قربانی حسین کی فصیل ہے، اس کے چاروں طرف ماتم حسین اور ہمارے آنسوؤں کی نہر بہ رہی ہے. دشمن ابھی اسی کو نہیں پار کر سکا ہے تو وہاں کہاں تک جائے گا؟ صلوات محمد. تو یہ معراج میں برہمی جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ورنہ کیا قصور ہے صاحب؟ عالم
محمد کو ہم نے اس لیے چنا کہ رسول اللہ نے بھی ہمیں اپنی آل سے تمسک کا حکم دیا۔ اب دیکھیے یہ ساری بات جو میں نے پڑھی ہے آج ایک ایک چیز خلاصے تک پہنچ جائے اور اختتام تک پہنچ جائے تاکہ ذہنوں میں تشنگی نہ رہ جائے کہ ہم جو آل رسول کا نام لیا کرتے ہیں یہ ہماری کوئی ذاتی محبت کی بات نہیں ہے، بلکہ ارشاد رسول بھی یہی ہے اور ارشاد پروردگار بھی ہے۔ خدا نے بھی رسول کے خاندان والوں کی تعریف کی، بزرگوں کی تعریف کی آیت سے ثابت ہے جو آیت میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یہ رسول کے بزرگوں کی تعریف اور پہلے والوں کی تعریف ہے جن میں سے اٹھا کے ایک کو منتخب کر کے رسول بنایا گیا۔ اور رسول کے خردوں کی تعریف جو ہے کبھی ان کی طہارت کا اعلان ہوا انما یرید اللہ کہہ کے، کبھی ان کی محبت کو فرض کیا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا کہہ کے، کبھی ان کی عظمت کردار بتائی گئی یہ کہہ کے کہ آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ تو قرآن نے بار بار رسول اللہ کے خاندان والوں کی تعریف کی، لہذا ہم قرآن کی وجہ سے رسول کے خاندان سے قریب ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود بھی یہ بات کہی چلتے چلتے کہ میں تمہارے درمیان دو برا قدر چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دو بڑی اہم امپارٹنٹ چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے۔ تو ہم نے رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق قرآن اور اہل بیت کو حکم رسول کے مطابق لیا ہے۔ اس کے اندر کہیں نہ بنی امیہ کا تذکرہ تھا، نہ بنی عباس کا تذکرہ تھا، نہ بادشاہوں کا تذکرہ تھا، نہ سلاطین کا تذکرہ۔ لہذا ہماری دوستی محبت اور عقیدت کا معیار رسول اللہ کے خاندان والے ہیں، رسول اللہ کی نسل پاک ہے۔ اب اسی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو پرکھتے جاتے ہیں، جو ان سے اچھے ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے ہم مخالف ہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ہم چونکہ اقتدار کے ہاتھ پر ہم نے بیعت نہیں اور محض یہ دیکھ کے کہ کسی کے پاس دولت ہے یا کسی کے پاس حکومت ہے یا کسی کے پاس طاقت بہت ہے تو اہل بیت کی محبت میں ایک تو ہمیں دنیا کی دولت سے بے نیاز کر دیا تھا، دوسرے اسلام کی تعلیم اور اہل بیت کے کردار نے ہم کو طاقت سے دبنا بتا دیا تھا کہ طاقت سے دبا نہیں جاتا ہے۔ اگر کوئی بیجا دباؤ ڈالے تو اس کے بیجا دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا۔ چنانچہ ہم نے بنی امیہ اور بنی عباس کے بیجا دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکایا، چنانچہ ہمارا مذہب انلیگل رہا گورنمنٹ کی نظر میں۔ اس زمانے کی جو سو کانڈ حکومتیں تھیں ان کی نظر میں ہمارا مذہب انلیگل تھا، اور فرمایا آپ نے ہم انلیگل، شیعہ ہونا انلیگل بات تھی۔ اور شیعہ ہونا کیا تھا؟ یعنی اسلام کو معلوم کرنا رسول کے خاندان والوں سے، اسلام کو معلوم کرنا اہل بیت رسول سے۔ آج تک ریکگنائز نہیں کرتے لوگ جعفری فقہ کو، کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یا کسی پڑھے لکھے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل تفسیر قرآن، توضیح حدیث رسول، مطلب اسلام بیان کریں ان کو حق ہے اور امام جعفر صادق کو حق نہیں ہے؟ جس کے گھر میں قرآن آیا، جس کے رگوں میں وہی خون ہے جو رسول اللہ کی رگوں میں تھا، جو اسی نسل سے ہے، ہم نے دروازہ بھی نہیں بدلا، گھر بھی نہیں بدلا، آدمی بھی نہیں بدلا، کون سی بات ایسی ہے جس نے ڈیبار کر دیا ہے امام جعفر صادق کو قول رسول بیان کرنا؟ محض پروپیگنڈے کے زور پر آپ ایک فلم بنا لیجیے اور ہم سے کہیے ہم اس کے آگے سجدہ کریں تو بت پرستی چھوڑ کے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما، کیا یہاں آگے بھی بت پرستی کریں؟ سے بتائیے، پتھر کے بتوں کو چھوڑ کے کیا ہم سونے کے بتوں کا پوجا کریں؟ ہمارے پاس ہمارے اپنے سورس، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، سیلف سفیشینٹ ہیں اسلام میں، تاریخ میں، حدیث میں، تفسیر میں، اس میں ہمیں ضرورت نہیں کسی کو پوچھنے کی، ہم اکیلے اپنا راستہ چلتے ہیں
اور ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے اسلام میں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ البتہ ہم یہ بات نہیں کہتے کہ ہم بقیہ مسلمانوں کو کافر کہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں، انجام اس کا قیامت کے اوپر خدا کے اوپر ڈھوپتے ہیں۔ ہمارا وہ موڈ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو کافر کہیں، مگر لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دکان سودا لیتے ہیں ادھر کے لیتے ہیں، اسے بگڑ نہیں کون بخاری کی حدیثیں نہیں لیتے، بخاری کی حدیث ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے، نہیں لیتے، کون سی بات ہے اسے بگڑنا ہی کون سی بات ہے، اس کے اندر لڑنا ہی کون سی بات ہے؟ آپ ہم کو بگڑیے کیوں؟ آپ ہم سے پوچھیے کہ بھائی کیوں نہیں لیتے آپ بخاری سے حدیث، کیا گڑبڑ ہے بخاری؟ آپ سنیں نام بخاری سے حدیث کیوں نہیں لیتے؟ بخاری سے حدیث یہ نہیں دیکھا کہ امام بخاری کی نظر میں امام جعفر صادق معتبر نہیں ہے۔ امام بخاری کی تحقیق کے مطابق امام جعفر صادق اس قابل نہیں ہے کہ ان سے حدیث ایکسپٹ کی جائے، مگر امام بخاری کی نظر میں شمر ذی الجوشن اور شیث ابن ربیع قاتلان حسین معتبر ہے جن سے انہوں نے حدیث لی ہے۔ تو وہ شخص جو امام جعفر صادق کو غیر معتبر مانتا ہو اور قاتلان حسین کو معتبر مانتا ہو، ہماری نظر میں وہ معتبر نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے حدیث نہیں لیتے۔ اس میں بگڑ نہیں کون سی بات؟ گرامی اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ٹھنڈے دل سے۔ ہمارا مذہب انلیگل رہا، اور چونکہ ہمارا مذہب انلیگل رہا، بس توجہ سنیے گا اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا مذہب انلیگل رہا بنی امیہ کی نظر میں، اور اس کے بعد بنی امیہ ہی کے طریقے پر جنہوں نے فالو کیا اس لائن کو آج تک، ان کی نظر میں چونکہ ہم انلیگل رہے، لہٰذا جب کوئی انلیگل آدمی پکڑا جاتا ہے، کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، ملزم پکڑا جاتا ہے، تو اس سے کلاس پیشننگ ہوتی ہے۔ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں، معلومات حاصل کرنے والے اور کسی کی تحقیقات کرنے والے ادارے جو ہیں طریقے کے، پولیس کے یا CID والے، وہ تحقیقات کرتے ہیں۔ سارے لوگ شہر میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھومتے ہیں، کبھی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، کبھی دوست کے گھر گئے ہیں، رات کو 11 بجے کہیں سے آ رہے ہیں، 2 بجے رات کو کہیں سے آ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ان سے۔ لیکن اگر میں کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہوا ہوں تو آپ مجھ سے کوشچن ہو رہے ہیں وہاں، تب رات 11 بجے آپ وہاں کدھر سے آ رہے تھے؟ مرسڈیز میں بیٹھے ہوئے۔ اب میں جناب صفائی دے رہا ہوں کہ وہ تو میں اپنے ایک دوست کے یہاں کھانا کھانے گیا تھا، میں وہاں سے آ رہا تھا، یعنی میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا۔ آپ 9 بجے دن کو وہاں کہاں گئے تھے؟ آپ نے اس نمبر پر جو رنگ کیا تھا کس کو ٹیلی فون کیا تھا؟ ہوتا ہے نا، سب سے نہیں پوچھا جاتا، صرف اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جس کو پر شبہ ہوتا ہے، جو پکڑ کے لایا جاتا ہے، جس کو غیر قانونی کسی کام کا الزام ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ ہر ایک سے نہیں پوچھا جاتا فلاں موقع کے اوپر آپ کہاں گئے تھے، اپنا پاسپورٹ دکھائیے، کس کس کنٹری میں آپ گئے تھے، اچھا فلاں جگہ آپ کیوں گئے تھے، فلاں آدمی سے کیوں ملے تھے، فلاں شخص کے پاس آپ کیا کرنے گئے تھے، فلاں کاغذ جو آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دنیا میں؟ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا۔ ارے میاں آپ حیرت میں نہ پڑیے، یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا۔ صبح سے شام تک سوال ہو رہے ہیں، آپ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، آپ کی جگہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں، آپ سینے پر ہاتھ کیوں مارتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا مذہب تھا انلیگل، لہذا ہم سے پوچھا جاتا تھا تاکہ ہمارا کفر ثابت کیا جائے، اور ہم کبھی قرآن سے، کبھی حدیث سے، کبھی اسلام سے، کبھی فقہ سے اپنی بچت کی دلیلیں دیتے تھے کہ دیکھیے وہ ہاتھ کو رسول بھی کھولتے تھے اور سجدہ گاہ پر تو رسول بھی سجدہ کرتے تھے، اور یہ تو اسلام میں ناجائز نہیں ہے اور وہ تو اسلام میں حرام نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا مذہب انلیگل تھا، اب زمانہ بدل چکا ہے، اب شیعہ بھی انلیگل نہیں ہے، لہذا اب ہم کسی کے سوال کا جواب بھی دینے میں مجبور نہیں ہے۔ اب ہم پوچھیں گے کہ آپ نماز کس طرح کیوں پڑھتے ہیں، اب ہم پوچھیں گے کہ آپ ماتم کیوں نہیں کرتے، اب ہم پوچھیں گے کہ آپ ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، اس لیے کہ برابر کا سوال جواب ہوگا۔
مانتے ہیں، اولاد علی کو مانتے ہیں، خاندان رسالت کو مانتے ہیں، تو یہ عمل ہمارا غیر قانونی ہے. جبکہ بنیادی اعتبار سے ہمیں کسی کو غیر قانونی کہنے کا حق نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں کہتے، یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں کہتے، وہ ہمارا اخلاق ہے یا مسالے ہیں یا شوکت اسلام کے لیے ہمارے رسول نے جو روش رکھی ہم اسی پر چلنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ورنہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ایک مسلمان کا واجب کیا ہے. جو اللہ کا حکم دے وہ واجب ہے، جو رسول حکم دے وہ واجب ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو کہے وہ ماننا چاہیے ہم کو واجب، جو رسول حکم دے وہ واجب ہے. لیکن ایک مسلمان پر یہ واجب نہیں ہے کہ جو مسلمان حکم دے وہ بھی مانے. میں مجلس پر دکان میں صاحب ایک ایسا بڑا گلاس برف اس میں پڑی ہوئی لائے، کل کے پی لیجیے. میں نے کہا مجھے ابھی دوسری مجلس پڑھنا ہے، کل بھی مجلس پڑھنا ہے، میری آواز خراب ہو جائے گی، میں نہیں پینا چاہتا. کچھ مجبوری ہے میری، مجھے مضر ہوتا ہے، شکل نقصان کرتی ہے، میٹھا بھی ہے، میں نہیں پیوں گا. ان کا صاحب سارا مجمع کہہ رہا ہے تو سارے مجمع کہنے سے میں نقصان کی چیز پی لوں جو مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ وہ نہ پیجیے، میری آواز خراب ہو جائے گی، گرم ہو رہا ہے گلا، گھنٹہ کو مجلس پڑی ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو نقصان کرے گا میں پی لوں. سارے مجمع نے مل کے کہا کرے سارا مجمع، لیکن مجھے نقصان کرتا ہے میں نہیں پیتا. تو میں اللہ کا تو مجرم ہوں نہیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے کہا نہیں کہ پی لو. میں رسول کا بھی مجرم نہیں، اس لیے کہ رسول نے مجھ سے نہیں کہا. اب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کا مجرم ہوں، اور قرآن میں کہیں پر لکھا نہیں کہ جو مسلمان کہیں وہ بھی مانو. تو آپ ہی کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے بات کے لیے کوئی انتظام کیا نہیں، اللہ نے کوئی ڈائریکشن بھیجا نہیں، تو ہم اگر مجرم ہیں تو مسلمانوں کے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول نے علی کو مولا بنایا، تو جو ان کو نہ مانے وہ اللہ اور رسول کا مجرم. تو کہنے کا حق کس کو ہے، ہم کو ہے کہ ان کو ہے؟ گرامی مسئلہ اور طلب ہے، اس کو سوچیے آپ. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل چھپائے جائیں. بس دو جملے میں کہتا ہوا بات اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، علی کے فضائل چھپائے جائیں. لیکن قدرت کو بھی اپنے اقتدار دکھانا تھا کہ دیکھو انجام کیا ہوتا ہے تمہارا. اس کے پہلے بھی دنیا میں کچھ لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ موسیٰ نہ پیدا ہو، تو پوری فرعون کی فرعونیت ختم ہوئی. کہتے 80,000 بچے مارے گئے یا 60,000 بچے قتل ہوئے اس شبہ میں کہ کہیں یہ موسیٰ نہ ہو. مگر موسیٰ پیدا بھی ہوئے اور اسی کے محل میں پلے، یہ بھی نہیں کسی دور استادہ دیہات میں پل کے آ گئے ہوں، نہیں وہیں پلے. پیسے تیرے خرچ ہوں گے، انتظام تیرا ہوگا، پروٹیکشن تیرا ہوگا، بدنامی کا دھبا تیرے دامن پر لگے گا، پلیں گے میرے موسیٰ. یہی معاملہ علی کے لیے ہوا کہ جب دنیا اٹھی علی کو مٹانے کے لیے تو قدرت نے کہا راوی تمہارے ہوں، محدث تمہارے ہوں، محقق تمہارے ہوں، کتابیں تمہاری ہوں، تمہاری کتابوں میں فضائل علی یوں رہ جائیں جیسے قصر فرعون میں موسیٰ. ہم رسول کے خاندان اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اور جو قرآن نے بتایا ہے اس راستے پر چلتے ہیں. ہم ان لوگوں کے اسلام کو مانتے ہیں جو شہیدوں کا اسلام ہے، مظلوموں کا اسلام ہے. وہ اسلام ہے کہ جو مجبوراً جب کوئی راستہ نہیں رہ جاتا جب تلوار اٹھاتا ہے. مولا علی ایسے نہیں لڑا کرتے تھے. مولا علی جب آدمی سامنے آتا تھا تو پہلے اس کو دعوت اسلام دیتے تھے، کہتے تو مسلمان ہو جاؤ، ہمارا فلسفہ ہماری فکر پر غور کرو، دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں، بات کو ہماری سمجھو، ہمارے راستے پر آ جاؤ. وہ اگر اس پر راضی نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے اچھا بندہ صحیح، تو اپنے راستے پر آؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے. لائق رہا کہ دین میں جبر نہیں ہے. تم اپنے گھر کھل جاؤ، ہم اپنے گھر کھل جائیں، نہ تم ہم کو ستاؤ نہ ہم تم کو ستائیں. نو وار بیک جو ہوتا ہے نہ تم ہم کو مارو نہ ہم تم کو مارے. جب وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب نہیں ہم ماریں گے تمہیں، تو بھائی جو ماریں گے پھر جو تگڑا ہو وہ مار لے. سیدھی بات ہے. اب جب نہ آپ ہماری آئیڈیالوجی ماننے کو تیار ہیں، نہ آپ اپنی آئیڈیالوجی پر امن و سکون سے رہنے کو تیار ہیں، بلکہ آپ اگریسو ہو رہے ہیں
کہاں تلوار چلاتے. تو اگر علی کی تلوار کی بات ہے بھی تو دیکھیے تو کتنے معاملے تھے جس کے کتنے تحفظات تھے جس کے بعد تلوار اٹھاتے تھے. یہ ہے اسلام کی تلوار. اسلام کی تلوار یہ نہیں ہے کہ لشکروں کو بھیج دو کہ رم ڈالیں ملکوں کو شہروں کو. یہ اسلام کی تلوار نہیں ہے, یہ ملوکیت ہے, یہ سلطنت. اور عزیزان گرامی ہمارے پاس دامن حسین ہے. کیا اور بات ہے کہ دنیا کو آج سب سے زیادہ یہی کھلتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ عجیب و غریب طاقت ہے. مطلب چلتے چلتے چند جملے سن لیجئے اور بات تمام ہو جائے. یہ عجیب و غریب طاقت ہے. کون سی دولت ہے اس کا اندازہ لگائیے آپ کی ہے کیا چیز آپ کے پاس. یعنی جیسے کسی آدمی کے پاس کہتے ہیں جس کے پاس کوہ نور نکلا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. یہ گولکنڈے سے نکلا ہے کوہ نور, انڈین ہیرا ہے. اور جس شخص کو پہلی دفعہ یہ ملا تھا اس نے بہت کم داموں پر جا کے بیچ ڈالا اس شخص کے ہاتھ. اس کی ہسٹری ہے تو اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کون سا کوہ نور ہے, واقعی کوہ نور ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. اور ساری دنیا اس کے دشمن ہے اور اس کو پروٹیکٹ کیجیے گا. یہ میں آپ سے نہ کم از کم نوجوانوں کو تو مجھے مشورہ دینے کا حق ہے, اس لیے کہ پہلے اس کے 1400 برس سے روایتی دشمن لگے ہوئے ہیں لیکن تھوڑے دنوں سے سپر پاور بھی اس کے دشمن ہو جائیں. زیادہ مختلف طریقے, مختلف راستے, مختلف عنوانات ہوتے ہیں کہ اس سے ہم لوگ ہٹے یا یہ معاملہ جو ہے یہ ڈیمورلائز یہ ہے کیا چیز اور اس کے اندر معاملہ کیا ہے. یہ خالی 2 جملوں میں آپ درج کر دوں اور اس کے بعد بات تمام کر دوں. مگر یہ کہاں لکھا ہے, وہ کہاں لکھا ہے, وہ کہاں لکھا ہے. ایک گروہ کو ہے جناب فقہی اعتبار سے اور جناب شرعی اعتبار سے بالکل اپنے مقام پر صحیح اور شرع میں بالکل اپنے اعتبار سے ہر چیز صحیح, لیکن بات بالکل اصولی کیجیے, اصول سے ہٹ کے نہ بات کیجیے. جناب یہ کہاں لکھا ہے, جناب وہ کہاں لکھا ہے. ایسے لوگ آتے ہیں سینے لڑتے ہوئے, جناب محرم قرآن میں کہاں لکھا ہے, جناب ماتم کہاں لکھا ہے, جناب مجلس کہاں لکھی ہے, جناب علم تعزیہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. ایسا کہاں لکھا ہے پوچھتے ہیں کہ جیسے جتنا لکھا ہے اس پر تو 100% عمل کر لیا ہے انہوں نے. اس میں تو کبھی کوئی کمی آئی نہیں, نہ آج تک کبھی خدا نہ خاصہ جھوٹ بولے, نہ آج تک کبھی غیبت کی. یہ کہ لکھا ہے کہاں پہ رسول بناتے ہو, بچہ سمجھتے ہو. کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. پہلے ہم کہتے تھے ہم نے شاہی بیان کا بدل دیا. لکھا ہے, علم بھی لکھا ہے, تعزیہ بھی لکھا ہے, حدیث بھی ہو, ماتم بھی لکھا ہے, زنجیر بھی لکھی ہو, نیاز بھی لکھی ہو, حلیم بھی ہو, بریانی بھی ہو. سب لکھا ہے. کہیں سمجھ بوجھ کے کہیے کہ حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, دکھانا پڑ رہا ہے آپ کو. جب کہہ رہے ہیں تو کیا نہ سمجھیے نہ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لکھا ہے تو وہ لکھا ہے, کہہ دیا جھگڑا کس بات ہے. قرآن لے آئیں گے دکھانا پڑے گا. ہم نے کہا لائیے قرآن, لے آئے وہ قرآن. ہم نے کہا نکالیے وہ والا سورہ جس کے اندر لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت اور صبح کی 2 رکعت. اور فکر پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لباس احرام 2 کپڑوں میں ہوتا ہے, ایک باندھا جاتا ہے, ایک اوڑھا جاتا ہے. جہاں یہ سب لکھا ہے اسی کے آگے محرم لکھا ہے. کوئی والا پورا جو ہوتی ہے ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں کہ مغرب کی 3 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت اور صبح کی 2 رکعت. تو میں نے کہا مسجد میں آپ کیوں نہ لڑے کہ نماز سکھائیے. جوش نہ آیا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, کہا اس پر تو عمل رسول قائم ہے, تو اہل بیت کے سلسلے میں عمل رسول دکھائی نہیں دیا.
बात नहीं बदलूंगा। आदमी की जैसे सूरत होती है, उनका पहचानवाना, उनका कौन साहब है सरदार, पहचानते नहीं। उनका वो है दाढ़ी उनकी सफेद हो, आपके ऊपर एक तिल है, ऐसे 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 शक्ल के, 16 रंग है, ऐसे मुंह है, ऐसी नाक है, ऐसा चेहरा है, ऐसा ही ऐसा, हर एक देख के समझ लेता है पहचान। लंबे से हैं, दुबले से हैं, मोटे से हैं, गोरा रंग है, काला रंग है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, आंखें छोटी छोटी हैं, ब्याह दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी, सब बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? अच्छा साहब ये तो हर एक देख लेता है। अब उसके बाद मान लीजिए चाय पीने बैठे तो कहने लगे अरे मैं शुगर नहीं पीऊंगा, शक्कर न डालिएगा। क्यों? कहने लगा साहब मैं डाल के देखूं। फिर हम भी देखें कैसी शक्कर आती है आपको। सफेद शक्कर है, मैली शक्कर है, बड़े डालने की है, छोटे डालने की है, और ऐसा तो नहीं है गुड़ आता हो कह रहे हैं वो शक्कर आती है। सोसाइटी में ऊंचे होने के लिए कह रहे हो शक्कर आती है, असलियत तो गुड़ आता हो। देखा था खाना खाने बैठे, अब बिरयानी आ रही हो या रहा है, इसलिए खाना आ रहा है, उनका सब मेरे लिए तो अलग आएगा। क्या है उनका सब, मैं तो बहुत ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत है, खुला है, और मैं तो उबाला में खाता हूँ। देखिए हम कैसा खून में आपकी घी है, असली घी है, वेजिटेबल ऑयल है, एनिमल फैट है, कौन सा है, देसी घी है, डालडा है, कौन सा घी है, तेल है, तो हर चीज आपकी इन आंखों से दिखाई दे रही, मगर पैथोलॉजिस्ट की आंख जो है वो हर चीज देख लेती है बॉडी के अंदर। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं इसको जानने वाला हूँ, लेकिन ऐसा मैंने सुन रखा है कि आदमी की बॉडी में सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर चिकनाई भी है, इसके अंदर नमक भी है, इसके अंदर कॉपर भी है, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, सभी कुछ है इसके अंदर। लेकिन हमें दिखाई तो नहीं देता कि देखें गोल्ड कहाँ है और सिल्वर कहाँ है और कितने कैरेट का गोल्ड है आपकी बॉडी में, और ये सब कुछ नहीं। लेकिन ये कि वो शुगर कितनी है और कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सब पैथोलॉजिस्ट देख लेता है सब कुछ बॉडी में, हर एक को दिखाई नहीं देता। बस लाल अफीन वाला या बिस्मिल्लाह की किताबी मुबीन, कोई खुशको तर ऐसा नहीं है जो किताबी मुबीन में न हो। तो ये मजलिस के हिस्से की खुश शीरमाल और तर शीर जाए कुरान में न होगी, मगर हर एक नहीं देखेगा, इसको भी मासूम की आंख देख के बताएगी क्या है और क्या नहीं। गिरामी ये मसला बड़ा अहम है। आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं, आपके पास तबलीगात का कोई जरिया नहीं। माफ कीजिएगा, यहाँ चलते चलते बाजी बातें हो सकता है बाजी मिजाजों को नागवार भी गुजरे, मगर ये सच्चाई है, इसमें नागवार होने की कोई बात नहीं। आपके पास कोई लिटरेचर ऐसा नहीं छपता है कि जिसके जरिए से आप पब्लिसिटी करें, अपने मकसद को लोगों तक पहुंचाए। कोई ऑर्गेनाइज में या वैसे भी कुछ नहीं। आपके पास मिशन स्कूल नहीं है जैसे दुनिया भर में है, ऐसे मिशन हॉस्पिटल्स नहीं है आपके पास जैसे दूसरी कौमों के पास दुनिया भर में है। आपके पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे फार ईस्ट में लोगों ने किया है कि वो शिप ले जाते हैं पिकनिक के ऊपर, उसमें मामूली पैसों में ले जाते हैं और घुमाते हैं और फिराते हैं, और थोड़ी देर के लिए उसमें बाहर भी और सरमन भी है उसके अंदर थोड़ा सा, और तबलीग भी है उस तरफ फार ईस्ट वगैरह में, मलेशिया और उसके आसपास उधर की जगहों में, समझे। लेकिन यहाँ आपके पास उसका कोई इंतजाम आपके पास नहीं है, समझे, आपके पास नहीं है वो चीजें। फिर आपके पास सहारा क्या है? एक मुहर्रम है आपके पास, एक मुहर्रम है आपके पास। लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। एक तो गौरतलब बात यह कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बगैर किसी मोटिवेट करने वाले के चल रहा है। हर काम में कोई ना कोई उसके पीछे होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ लोग होते हैं, गवर्नमेंट होती है, सरमायादार होते हैं, कोई ग्रुप होता है कि जो मोटिवेट करता है कि ये चीज जो है चलती रहे। मुहर्रम के अंदर मोटिवेट करने वाला पीछे कोई नहीं है। दूसरी सिबत इसके अंदर ये है कि ये अपोजिशन के बावजूद जिंदा है।
یعنی اور دوسرے کام جو ہے مذہبی ان کے اندر کوئی اپوزیشن نہیں ہے. کوئی گروپ ایسا نہیں ہے کہ جو حج کے موقع پر کھڑے ہو کے اپوز کرتا ہو کہ حج کو نہ جاؤ. دیکھیے کوئی مسلمانوں کا گروپ ایسا نہیں ہے کہ جو حج کے موقع پر کھڑے ہو کے حج کو اپوز کرتا ہو کہ بھائی حج کو نہ جاؤ, خدا کے لیے حج کو نہ جاؤ, للہ حج کو نہ جاؤ, حج کو جانا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اور اشتہار نکلتے ہیں کہ آپ اگر حج کو جانا چاہیں تو ہمارا ٹور جا رہا ہے, اس کے اندر ایسے ہوگا, کھانا آرام سے ملے گا, رہنا آرام سے ملے گا, یعنی اور آپ کو جانے کی آسانیاں فراہم کرنا کہ جس کا ارادہ نہیں بھی ہو رہا ہے وہ سوچے ارے بھائی یہ لوگ جا رہے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے تو آرام سے حج ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے, یعنی موٹیویٹ کرنے والے تو ہیں اس طرح سے, لیکن اپوز کرنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے خیال میں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو اتنا بڑا ویسٹیج ہوتا ہے وہاں قربانی کی شکل میں, محرم میں ویسٹیج ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے, حج کے موقع پر ویسٹیج کسی کو دکھائی نہیں دیتا. معذاللہ میں نے دل سے ویسٹیج نہیں کہا, اس بندہ نے مجھے ریکمینڈ واپس کہا ہے. یہ ان کا جواب ہے جو عزاداری کے اندر ویسٹیج کہتے ہیں. ہاں ورنہ یہ معذاللہ ایسا نہیں ہے کہ جو حکم خدا ہو اس کے اندر ویسٹیج کی بات ایسا نہیں. لیکن یہ ویسٹیج ہوتا ہے. خیر بھارت تو کوئی اپوز نہیں کرتا, اس میں لوگ اپوز کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ چلتی ہے. میں چھوٹی سی مثال سن لیجیے حضور کہ وہ اردو میں ہماری ایک مثال ہے. اردو تو عجب زبان ہے, جیسے میں نے آپ سے کیا. اردو میں ایک مثل ہے, 100 سونار کی 1 لوہار کی. پتہ نہیں آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی. سونار اور لوہار سمجھے آپ, سونار کہتے ہیں گولڈ اسمتھ کو, جو سونے کا چیز بناتا ہے اس کو سونار کہتے ہیں. تو آپ نے کبھی اس کو بناتے ہوئے دیکھا, زیور جو ہے وہ 10 گرام 15 گرام 20 گرام 25 گرام اس طرح کا تو بنتا نہیں ہے. بادشاہ کی بیٹی کے لیے بنے گا بھی تو کوئی 4-5 کلو کا تو بنے گا نہیں, اس لیے کہ زیور زینت کے لیے ہوتا ہے, سزا کے لیے تو ہوتا نہیں. زیور جس کے لیے بنتا ہے وہ ہلکا پھلکا زیور ہوتا ہے تاکہ وہ پہنا جا سکے, زینت کے لیے نہیں ہے کہ تو زیور ہمیشہ رئیسوں کا بنے یا غریبوں کا بنے, ہلکا پھلکا زیور ہوتا ہے. تو 10 گرام 20 گرام کا نکلیس بن رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ہاتھوں کی چوڑیاں بن رہی ہیں یا کانوں کے مندے بن رہے ہیں, تو اتنے زیور ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ان کے اوزار بھی اس سے ہوتے ہیں. اور بیٹھے ہوئے اپنے خود دن بھر خود کر کے بنا رہا ہے. یہ تو سونار ہے. اور لوہار وہ جناب اتنا بڑا لوہے کا راڈ اس کو ٹیڑھا کرنا ہے مثلا, تو اتنی بڑی بھٹی یا فرنس, اس میں اتنے بڑے بڑے انگارے, اور اس کی دھوکنی ایسے چلتی ہے, اس کو دھوک رہا ہے ایک لڑکا بیٹھا ہوا اور ایک اس کے اندر لال کر رہا ہے. اور جب وہ لال ہو گیا بالکل تو اس نے وہاں سے نکالا اس راڈ کو, اور اس کے بعد وہ ہیمر جو ہتھوڑا جو ہے اس کے اندر بھی 10 کلو سے زیادہ لوہا لگا ہوا ہے. ایک نے اس کو پکڑا اور دوسرے نے سر سے ایک مارا اس کے اوپر, ایک ہی سر میں وہ ٹیڑھا ہو گیا, جیسا چاہتا تھا ویسا ہی ہو گیا وہ. اور فرمایا آپ نے یہ ہے 100 سونار کی 1 لوہار کی, یعنی وہ دن بھر بیٹھ کے خود کیا کرتا ہے. وہ 100 ضربیں اس کی, اور ایک ضرب جو لوہار نے ماری تو اس کی 100 کو بھاری ہو گئی. بس ساری دنیا کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ہے 100 سونار کی. اور رنگ محرم آیا یا علی کہیں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے یا امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن دیکھیے کسی کے یہاں پیر میں دانا نکل رہا ہے فرض کیجیے تو اس کا آپریشن آسان ہے, اور برین کا آپریشن جو ہے وہ سب سے سافسٹیکیٹڈ اور مشکل ہے. ہارٹ کے آپریشن سے بھی زیادہ کہتے ہیں برین کا آپریشن جو ہے
وہ زیادہ مشکل ہے اور زیادہ دشوار ہے اور زیادہ کمپلیکیشن اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. تو کوئی جونیئر ڈاکٹر بھی یہاں دلی میں اگر کسی کے دانہ نکل آئے اس کو آپریٹ کرتے ہو چلو چلے گا, لیکن جس نے 28 سال MBBS کیا ہو اس کو آپ برین کا آپریشن دے دیجیے, یہ حساب کی بات نہیں. وہ اداداری والا معاملہ جو ہے سب سے پیچیدہ, سب سے سافسٹیکیٹڈ, سب سے مشکل ہے. یہ ہر لڑکا والا, ہر نوجوان کو ہر مولویت کے پڑھائے تو اسلام کا آفت بن کے نازل ہو گئے. کے لیے کچھ مسائل دے اور ہیں, میں مانتا ہوں ہو سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. تو اس کو بہت ہی سینئر, بہت ہی سمجھدار, بہت ہی عقلمند لوگ بیٹھ کے غور کریں, سوچیں, اس کا راستہ نکالیں کہ یہ مناسب ہے. لیکن جو ہے ان کا بیٹا جناب یہ صحیح نہیں ہو, یہ آزاداری میں گڑبڑ ہوتی ہو, یہ بنا ہوتا ہے, یہ جیل فراجی کے خلاف نہ, ہم فراجی کا املا لکھنا جانتے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آزاداری پر اعتراض کرتا ہے, کہتا ہے ماتم حرام ہے, نوا حرام ہے, سینہ زنی حرام ہے, یا حسین حرام ہے, زنجیر زنی حرام ہے, یا علی کہنا حرام ہے, یا عباس کہنا حرام ہے, یہ تعزیے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو ہے تاغوت یہ ٹھیک نہیں ہے, کسی کو بت کہتا ہے, کسی کو صنم کہتا ہے, کسی کو حرام کہتا ہے, کسی کو یہ کہتا ہے. اگر اسی میں سے بشوق اصلاح ہم بھی کسی چیز کے لیے اس طرح کی بات کہنے لگے تو اس کو تقویت ملے گی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہاں تک پہنچے ہیں, تھوڑے دنوں میں آپ وہاں تک پہنچ جائیے گا, اس وقت آپ کو برا لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے صفوں میں انتشار سے بچیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانے ہیں, جو برسوں کے ہیں, جن کے ایمان پر حیدرآباد میں یا لکھنؤ میں یا کراچی میں یا لاہور میں خوب کڑھائی ہو چکی ہے, وہ یہاں کے اوپر آئیں گے تو وہ متاثر نہیں ہوں گے. مگر وہ بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں جب بڑے ہوں گے تو ان کو اگر قانون ورزی کا پتہ لگے گا تو یہ پلٹ جائیں گے واپس, اور یہ آپ کا غیر ضروری اور غیر معمولی نقصان ہوگا. کہہ رہا ہوں کوئی پارٹی بازی یا کسی کی مخالفت کی اسپرٹ نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کا فیوچر ہے, اس کو آپ محفوظ کیجیے. ہمارے یہاں بہت سے معاملات میں اختلاف ہوتا رہا, مگر علماء نے اس اختلاف کو پبلک میں نہیں ظاہر ہونے دیا. اس کی وجہ یہ کہ پبلک تک ایک بات پہنچے تاکہ ان کے اعتماد و اطمینان میں فرق نہ پیدا ہو سکے. دیکھیے ڈاکٹر بھی بہت سے معاملے میں اندر ہو سکتا ہے اختلاف کر لو, مگر باہر نکل کے جو مریض کے عزیز کھڑے ہوتے ہیں ان سے ایک بات بتائی جاتی ہے, ان کو زیادہ پریشانیوں مبتلا نہیں کرنا ہوتا. کیس میں کیا کمپلیکیشن ہے, کیا کیا خطرات ہیں, کیا کیا بہت باہر نکل کہاں گھبرائیے نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. اگر وہ پورا معاملہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ لوگ میڈیکل سائنس پڑھے یا نہیں ہے, وہ زیادہ دیر میں ان کی حالت تباہ ہو جائے گی. وہ 2-3 اور اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا اس کو سوچ کے. گرامی ہر سبجیکٹ میں اسی طریقے ہوتا ہے, قانونی لیگل معاملے ہوتے ہیں, ہر چیز کے معاملے ہوتے ہیں, اس کو اسی طریقے سے اگر مذہبی معاملات میں کچھ ہے ایسا تو اس کو بیٹھ کے خوبصورت طریقے سے آپ اس کو ٹھیک کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آزاد حسین پر اعتراض جس کا منہ میں آیا اس نے اعتراض کر دیا, آزاداروں پر اعتراض, ارے صاحب یہ کیا ہوتا ہے, ارے صاحب یہ کیا ہوتا ہے. حسین کے ماتمدار ہیں, فاطمہ نے ان کی تمنا کی, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان پر اعتراض کیجیے. آپ جتنا بازر کرنے اس کو آپ محض تبلیغ کے جوش میں یہ نہ تصور کیجیے کہ ماسکی نمازی نہیں ہوتے. کیا ہے آپ کو تصور اسلام نے ہم کو منع کیا, اسلام نے ہمیں حسن زن کا حکم دیا. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے لیے سوچیں کہ یہ نجس ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے لیے سوچیں کہ نماز نہیں پڑھتا, کیا وجہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کے لیے سوچیں کہ جھوٹ بولتا ہے. ہمیں حسن زن کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے لہٰذا یہ پاک ہے, یہ مسلمان ہے لہٰذا نمازی ہے, یہ مسلمان ہے لہٰذا سچا ہے.
یہ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداروں کو بے نمازی کہہ کے بے عمل کہہ کے تبلیغ کریں. یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ مشن نہیں ہے تبلیغ کا. اس سے تبلیغ نہیں ہوتی, اس سے لوگوں کے اندر بدبنی پیدا ہوتی ہے, اس سے لوگ صحیح راستے پر نہیں آتے. رحمت خدا سے مایوس نہ کیجیے, رحمت خدا سے مایوس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ عزاداری والا معاملہ ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہر جونیئر آدمی, ہر آدمی پتہ نہیں اس کا علمی معیار کیا ہے, پتہ نہیں اس کے معلومات کیا ہیں, پتہ نہیں دنیا کہاں تک دیکھے گئے, اور جو کس کے منہ میں آیا وہ جو دل چاہتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے. یہ حساب کی بات نہیں. عزیزان گرامی, محبت اہل بیت کا ہمیں حکم دیا گیا. ہر چیز لکھی بھی نہیں ہوتی. دیکھیے قرآن میں بنیادی حکم ہوتے ہیں, پر میں چلتے چلتے آخری بات سے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. بنیادی حکم قرآن میں ہوتے ہیں. قرآن کا مزاج سمجھیے آپ. قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ, نماز کا بنیادی حکم جو ہے وہ قرآن میں ہے. اب کئی رکعت پڑھیں, صبح کئی رکعت پڑھیں, ظہر کئی رکعت پڑھیں, مغرب کئی رکعت پڑھیں, وطن میں کئی رکعت پڑھیں, سفر میں کئی رکعت پڑھیں, شروع کہاں سے کریں, ختم کہاں پر کریں, سجدے کئے ہوں, رکوع کئے ہوں, یہ سب چیزیں آپ کو باہر سے ملیں گی. قرآن کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ملے گی. قرآن کے اندر بنیادی حکم روزے کا ہے, کتب علیکم الصیام. اب کہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے, کیا کفارہ ہے, کیا یہ ہے, کیا وہ ہے, یہ سب آپ کو باہر سے ملے گا. قرآن میں حج کا بنیادی حکم موجود ہے, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لیکن اب میقات کیا ہے, احرام کہاں سے باندھا جائے, پہلے عمرہ ہو کہ پہلے حج ہو, مینا میں کتنا قیام کریں, عرفات میں کتنا قیام کریں, مشہر میں کس وقت جائیں, کنکریاں کہاں سے چنیں, ادھر جا کے ان کنکریوں کو ماریں, یہ سب چیزیں آپ کو حدیثوں سے معلوم ہوں گی, قرآن میں نہیں ملیں گی. ویسے اہل بیت کے سلسلے میں بنیادی حکم قرآن میں ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ رسول کیفیت کچھ نہیں چاہتا, صرف محبت اہل بیت چاہتا ہوں. تو میرے دوستو, محبت اہل بیت کا بنیادی حکم قرآن میں ہے. اب محبت کے کیا کیا نتیجے ہیں, عزیزان گرامی, اس کا مسئلہ دو جملوں میں سمجھ لیجیے. اور وہ یہ ہے میرے بھائی کہ محبت کو لوگ کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں. بنیادی غلطی یہ ہے, محبت کو لوگ کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں. کتابوں میں محبت نہیں ملے گی. محبت ہیومن نیچر, یہ فطرت میں ملے گی. ساری دنیا سے لوگ نیو یارک سٹی میں آتے ہیں شاپنگ کرنے اور خریدنے آتے ہیں. آپ میرے ساتھ کار لے کے چلیے, میں آپ کو پورے ایک ویک نیو یارک میں گھماؤں اور ایک قمیض کا کپڑا نہ ملے آپ کو. کبھی میڈیکل اسٹور پہ جا کے پوچھا قمیض کا کپڑا ہے, کبھی الیکٹرانک والے کی دکان میں جا کے پوچھا الیکٹرانک گڈ بیچ رہا ہے کہ قمیض کا کپڑا ہے, کبھی جو جہاں میڈیسن ملتا ہے وہاں پوچھا کہ قمیض کا کپڑا ہے, اور اس کے بعد کہا کہ نیو یارک میں قمیض کا کپڑا تک اویلیبل نہیں ہے. ارے آپ سراپر دکان پر گئے نہیں تو آپ کو ملے گا کیا؟ آپ کی راتوں میں فلسفہ محبت ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, وہ کہاں لکھا ہے, لکھا کہیں بھی نہیں ہے. محبت لکھی کہاں ہوتی ہے؟ آپ نے اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی بہنوں سے, اپنی اولاد سے, اپنے خاندان والوں سے محبت کی ہے نا. کون دنیا میں ایسا جس نے محبت نہ کی ہو؟ کس کتاب میں دیکھی کی, اس کا ریفرنس ہمیں بتائیے. عادت ہوئی آپ کی, ایک لمحے کے لیے بھی ماں کی گود سے جدا نہیں ہوتے تھے, بے انتہا ماں کو چاہتے تھے. اس کتاب میں دیکھ کے جب سے صاحب اولاد ہوئے کلیجے سے بچے کو لگائے رہتے ہیں. کہاں کا ریفرنس ہے یہ؟ آج تک کوئی ہمارے پاس نہیں آیا کہ مولانا وہ 2-1 دن میں ڈاکٹر نے کہا ہے بس اسی ویک میں انشاءاللہ خوشی ہونے والی ہے, ولادت ہونے والی ہے. آپ مجھے دیکھیے قرآن میں بتائیے کہاں حکم دیا ہے خدا نے کیسے محبت کرو, ورنہ چاہے صاحب پڑھ کے مر جائے میں محبت نہیں کروں گا. کوئی صاحب حوالہ پوچھنے نہیں آئے. معلومہ محبت حوالہ پوچھ کے نہیں کی جاتی. یہ اہل بیت کی محبت کے لیے جو لوگ حوالے پوچھتے ہیں یہ محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں.
چیز ہوتی ہے نسبت، یہ کتاب میں کبھی لکھی نہیں ملے گی، یہ زندگی میں آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، چھوٹا بچہ ہے، بیٹے کھلونوں سے بھی محبت، کھلونا آپ کی اولاد نہیں ہے، بچے کا کھلونا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے جو وہ پہنتا ہے اس سے بھی محبت ہے، ہمارے لڑکے کی قمیص ہے۔ اب اگر وہاں آپ کے بچے کا کھلونا رکھا تھا یا قمیص رکھی تھی، میں ادھر سے جا رہا تھا، میں نے ٹھوکر سے ایک طرف ہٹایا اور چلا گیا، بحیثیت باپ کے یا جو بہنیں میری ماں سن رہی ہیں مجلس، بحیثیت ماں کے بتائیں اچھا لگے گا یہ عمل یا برا لگے گا؟ آپ کے بچے کو میں نے ٹھوکر تھوڑی ماری، اس کی قمیص کو ٹھوکر ماری یا اس کے کھلونے کو ٹھوکر ماری، ان کا تھا تو ہمارے بچے کا کھلونا، مجھے اچھا نہیں لگا، چاہتے ہو ہمیں تھی تو ہمارے بچے کی قمیص، معلوم ہے کہ اس کا احترام کیجئے تو اس کی نسبت کا بھی احترام کیجئے۔ اب یہ آپ نہیں پوچھ سکتے یہ لکھا کہاں ہے، یہ دل کی کتاب میں لکھا ہے، باہر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تعبیر کہاں لکھے ہوئے ہیں، یہ عالم تابوت کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، اس کو نسبت ہے اہل بیت سے۔ قرآن کا بھی احترام ہے، لیکن وہ رہے جس پر رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر قرآنی اور بوسیدہ ہو جائے تو کیا جلا دیجیے گا اسے؟ بس آپ کسی اعتبار سے مرجع سے پوچھیے، مرجع سے پوچھنے جائیے گا یہیں پر شرح یاد آئی، جھوٹ بولتے وقت نہیں یاد آئی، یاد آئی، ساری شرح حسینی کے وقت یاد آئی۔ حج کو گئے، وہاں متولی صاحب جو تھے مولوی صاحب، انہوں نے اتنا بڑا مخمل کا ٹکڑا دیا، کہا کعبے کے خلاف کا پردہ ہے، کعبہ لکھا ہے قرآن میں، خلاف کعبہ نہیں لکھا ہے، اس سے میز ویز صاف کریں۔ استغفر اللہ صاحب، یہ تو اس قابل ہے کفن میں رکھ کے لے جائیے، کفن میں رکھنے قابل ہے، کیوں؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کعبہ لکھا ہے قرآن میں، کعبے کا پردہ تو نہیں لکھا ہے، مگر کیونکہ کعبہ محترم ہے لہذا کعبے کا پردہ محترم، کیونکہ قرآن محترم ہے لہذا قرآن کی رحل محترم، کیونکہ حسین محترم ہے حسین کا تعبیہ محترم ہے۔ زندگی بخشتا ہے، اور یہ محبت حسین ہے کہ جو عزاداری میں ہم کو منہمک رکھتی ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، جو لوگ اپنے اپنے گھروں سے آتے ہیں یہ محبت لے کے آتے ہیں، محبت حسین ہے۔ بس آخری جملے پر مجلس تمام ہو رہی ہے کہ عزیزان گرامی، ایک طرف محبت ایسی کہ ایسے چاہنے والے نہ ملے، اور اس طرف عداوت ایسی کہ ایسے جلنے والے نہ ملے۔ بس بنی امیہ اور بنی ہاشم کا جو بیان ہے اس کا اینڈ سن لیجیے آخری، ایک ہی مثال دوں گا، دو نہیں، اور ایک ہی مثال سے دو مطلب نکلے۔ محبت اہل بیت کیا ہے اور عداوت اہل بیت کیا ہے، بھئی یہ سن لیجیے اور مجلس ختم ہو جائے۔ آپ ایک ایسی بلڈنگ کے ٹیرس پر کھڑے ہیں جو 40 مالے 50 مالے کی بلڈنگ ہے، 50 اسٹوری کی بلڈنگ ہے، اس کے ٹیرس پر کھڑے ہیں، اور ہاتھ میں کوئی رائفل بھی نہیں ہے، کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ کھڑے ہیں، اور نیچے دیکھ رہے ہیں کار سے آپ کا لڑکا اترا، جوان لڑکا کار سے اترا، اور 4 آدمی چاقو لیے وہ اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی رائفل بھی نہیں ہے آپ پاس جو سے فائرنگ کر دیں آپ ان لوگوں کا جو رائفل وہ ٹائگر لیے ہیں، چاقو لیے ہیں،
اٹھیے گا تو اس کے پہلے آپ مر جائیے گا، لفٹ سے آئیے گا تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے لائف کے ٹکڑے ملیں گے، کچھ نہیں ملے گا، کیا کریں؟ اور اسی وقت آپ نے دیکھا کہ میں کہیں سے نکلا اور میں نے ان چاروں حملہ آوروں کو گرا کے لڑکوں کو سیف بلڈنگ کے اندر پہنچا دیا. آپ میں اس سے محبت ہو جائے گی یا نہیں؟ بتائیے، کوئی مشکل سوال نہیں ہے. آپ مجھ سے محبت ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہیں گے ہم بھائی پوچھ لیں کسی مولانا سے تو ان سے محبت کریں، کتاب میں دیکھ لیں تو ہم محبت کریں، فوراً ہو جائے گی نا محبت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے اور اس بیٹے کی جان میں نے بچائی ہے، لہذا آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی. اہل بیت کی محبت کا فلسفہ یہی ہے عزیزان گرامی. جو اللہ نے اہل بیت کی محبت مانگی ہے تو کیوں مانگی ہے؟ اللہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اسلام کا چاہنے والا کون ہے، لیکن یہ انسان ہے بڑا مکار کہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتا. انہوں نے کہا سب کو دھوکہ دے دو، مجھے دھوکہ نہیں دے پاؤ گے. میں تم سے اسلام کی محبت کا سوال ہی نہ کروں گا، جس نے مرتے اسلام کو بچایا ہے اس کی محبت مانگوں گا. اگر اسلام سے محبت ہے تو اہل بیت سے ہوگی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. یہ تو ہے محبت اہل بیت کی مثال. اب آئیے عداوت کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ 40 مالہ بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہیں ٹیرس پر اور نیچے دیکھ رہے ہوں لڑکا کار سے اترا. فرق اتنا ہے کہ وہ لڑکا آپ کا نہیں ہے، وہ ایک کروڑ پتی یتیم ہے جس کے لاکھوں روپے آپ کھا چکے ہیں، اس کے مرنے کی شکل میں کروڑوں کھانے کا پلان ہے. آدمی آپ ہی نے لگائے ہیں قتل کے لیے، ساری کارکردگی اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے کہ نہیں. اور وہ چاقو لے کے جھپتے، وہ تھا میرے دوست کا بیٹا، میں آ گیا سامنے، میں نے اس کو سب کو گرا کے محفوظ اندر پہنچا دیا. آپ کو مجھ پر غصہ آئے گا یہ کمبخت مولوی کہاں سے آ گیا تھا. وہ لوگ جو اسلام کو مردہ دیکھنا چاہتے تھے، سارا غصہ آل محمد کا آ گیا کہ یہ کہاں سے نکل آئے اسکیم فیل کرنے والے. ورنہ اسلام کو ملک گیری کہنے والا اور اقتدار کی حوث بتانے والا کامیاب ہو جاتا اگر حسین کربلا میں اپنا سر نہ دے. ہماری جان نثار اس شہید بیکر پر جو 3 دن کی بھوک 3 دن کی پیاس اپنے بھرے کنبے کو لیے ہوئے آ گیا دین خدا کو بچانے کے لیے. نانا کے دین، ہم اس باپ کے بیٹے ہیں جس نے ایک روٹی کے سائل کو 40 اونٹوں کی قطار دی. اسلام 1 سر کا طالب ہو کے آیا، حسین نے 72 سر دے دیے کہ اب صبح قیامت تک اسلام کو کسی دوسری جگہ پر جانے کی حاجت نہ رہے. بس عزیزان گرامی، صبح سے شام تک بازار شہادت گرم رہا. صبح سے شام تک قربانیاں ہوتی ہیں. پہلے دوستوں نے اپنی قربانیاں دی، پھر اس کے بعد عزیزوں کی باری آئی. سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی، پھر اولاد جعفر نے اپنی قربانی پیش کی، پھر اماموں کے فرزند مقتل میں جا رہے. کبھی امام حسن کا بیٹا مقتل میں آیا، کبھی امیر المومنین کا کوئی فرزند مقتل میں آیا. حسین کے دل کے ٹکڑے رہے، خدا میں کامیاب ہو رہے تھے، قربان ہو رہے تھے. حسین شکر کے سجدے کر رہے تھے، یہاں تک کہ قاسم نہ رہے. حسین عباس کے لاشے سے رو کے پلٹے، علی اکبر اجازت کے لیے حاضر ہو گئے. علی اکبر کا لاشا لائے، علی اکبر کے حوالے میں بے قرار ہو گئے. علی اکبر کو بارگاہ خدا میں جا کے قربان کیا. اب روایت بتاتی ہے کوئی نہ تھا، حسین تنے تنہا تھے، لیکن چہرہ اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس لیے کہ تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے تھے. اب خیمے کے دروازے پر آئے. خدا کی قسم تصور میں دیکھیے تو کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے. چہرے پر علی اکبر کا لہو، کپڑوں پر عباس و علی اکبر کا خون، ہاتھوں میں صحبت علی اکبر کی خاک. اس رات سے حسین آئے، بیویوں کو آن کے سلام کیا.
سید سجاد کے پاس گئے، کچھ دیر کچھ باتیں کرتے رہے جو تعریف سن نہ سکی. جب چلنے لگے تو جملہ سنا، یہ فرما رہے تھے بیٹا جب بیت سے چھوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا. اب آگے بڑھے تو بہن سے کہا بہن پرانا لباس لا دو، اور واقف اسرار مشیت بہن کلیجہ تھام کے پوچھتی ہے بھیا لباس کیا ہوگا؟ کہا بہن تاکہ بادشاہ نے رشتیاں اتار نہ دے. اب یہ کہیے کہ بہن لباس لائی یا یہ کہیے کہ بہن ہاتھوں میں بھائی کا کفن رکھے. حسین نے لباس تبدیل کیا، زینب نے کلیجہ تھاما. ماننے والے فریاد شب عید جس کے لیے نیا جوڑا آیا تھا تیری سرکار میں آنے کے لیے کپڑے بدل چکا. آگے بڑھ رہے دادی زینب آئی کہ بھیا آپ جا رہے ہیں میدانیوں کی تمنا پوری کرتے جائیے. کہا بہن کیا تمنا ہے؟ کہا بھیا کچھ نہیں بس یہ سیلانیاں آپ کہا بہن ٹوکر ٹوکر چلنا چاہتی ہے. کہا بھیا ایک حلقہ بنا لیں گی آپ اس کے درمیان آ جائیے، یہ بیٹا بیویاں ایک دفعہ آپ کو دل لیجیے. حسین نے سر جھکایا کہ اچھا بہن یہ تمنا مجھے منظور ہے. زینب نے اجازت دی، میدانیوں کا حلقہ بنایا. حسین حلقے میں آئے. کسی کا بیٹا مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا شوہر مارا گیا تھا. ہر سیلانی غمزدہ تھی. ہر ایک کو بڑی کی حسین درمیان میں آئے، ایک ایک کے چہرے پر نظر کی. کہا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا. نہ جانے دل میں کیا آیا، کیا ماما ہاتھوں بڑھیا ہاتھ اٹھائے کہا خدا نے میرے غم میں صبر. ہلکا خود بخود ٹوٹ گیا. اور اب جو حسین چلے تو بقول پیر انیس بکھرائے مال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پکے میں چاہے دی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. جس کا ترجمہ نہیں مطلب یہ ہے کہ بیٹا اگر ایسا ممکن ہوتا تو کر دیتا. پیغمبر شہزادی مدینے جا کے کیا کیجیے گا؟ آپ کو تو ظلم یزید پر مہر بن کے شام میں سونا ہے. آگے بڑھے تو بہن نے آگے بڑھ کے کام فرستاوی مرزا نبیر کہہ گئے ہیں کہ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکھامے توسن کو. حسین جھک کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ